اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، اور اللہ اسے بھی باطل کیے دیتا ہے کیونکہ یقیناً اللہ کا بھی فسادیوں کا کام ٹھیک نہیں رہنے دیا کرتا۔ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے کہ پہلے تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس کو جادو کہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کی رسیوں کے پھینکنے پر جو سانپ بن گئی تھیں، یہ فرمانا کہ جادو تو یہ ہے جو تم لائے ہو کا مطلب یہ ہے کہ جب جادو وہ نہیں ہوتا جو میں لایا تھا، بلکہ جادو تو یہ ہے جو تم لائے ہو۔ تفسیر عثمانی نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ جو میں لایا تھا وہ تو حق تھا، لیکن جو تم لائے ہو یعنی رسیوں کو پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگیں، یہ حق نہیں ہے بلکہ فساد ہے، کیونکہ اول تو اس کی اصل میں کوئی ٹھوس حقیقت ہی نہیں ہے، اور پھر اس کا استعمال بھی حق کی مخالفت کے لیے ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پس تم اپنی قوت خرچ کر چکے، اب سمجھ جانا کہ خدا اپنی قوت سے تمہارا سارا بنایا کھیل بگاڑ دے گا، کیونکہ خدا کی عادت حکمت اور رحمت کے یہ خلاف ہے کہ اتمام حجت کے وقت وہ مصلحین کے مقابلے میں مفسدین کی بات کو سنوار دے اور کلمہ حق کو پست و مغلوب کر دے۔ انسان کا اس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہونا ایک ایسی بات ہے جس کا مرتکب وہ خود ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ خدا بلا وجہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور جو کچھ لطف خدا کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو آگاہ کرے اور کوئے سے راستے کا نشان بتلائے، اور خدا نے اس کام کو کر دیا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 130 میں ارشاد ہوتا ہے الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ آیا تمہارے درمیان تم میں سے رسول نہیں بھیجے گئے تاکہ میری آیات کو تمہاری اوپر تلاوت کریں اور تمہیں اس روز کے دیکھنے سے خبردار کریں۔ کبھی کبھار بعض لوگ سوچتے ہیں کہ خدا جہنم کو خلق نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا واقعی ایسا امکان نہ تھا کہ خداوند متعال جہنم کو پیدا نہ کرتا؟ یہ سوال انسان کے اختیار کے لوازمات سے بے علمی اور بے توجہی کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ جنت و جہنم کا تعلق ایک ہی حقیقت ہے۔ اگر جہنم نہ ہو تو وہ بہشت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بہشت انسان کے اس خیر و صلاح کے عمل کا نتیجہ ہے جس نے اپنے اختیار سے انجام دیا ہے، جس کو اس نے اپنے اختیار سے انجام دیا ہے۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے دو راستے ہوں اور انسان کو ان دو راستوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار بھی ہو، اور اگر انسان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہو تو اختیار کا کوئی معنی نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان کے سامنے کئی راستے ہوں اور اس کی رغبت صرف ایک راستے کی طرف ہو یا ایک راستے کے علاوہ وہ دوسرے راستوں کو طے کرنے کے قابل ہی نہ ہو تو بھی اختیار کا کوئی معنی نہ ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں انسان چاہے یا نہ چاہے مجبور ہے کہ اسی ایک راستے کو طے کرے۔ خداوند کریم کا ارادہ یہ ہے کہ انسان ایک خود مختار وجود ہو۔ انسان کے خود مختار ہونے کا پہلے مرحلے میں معنی یہ ہے کہ دونوں چیزوں کی رغبت اس کے اندر موجود ہو، خیر و خوبی کی رغبت بھی رکھتا ہو اور شر و بدی کی خواہش بھی موجود ہو۔ جس طرح کہ خدا نے فرمایا ہے کہ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ و فسق و فجور الہام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے مرحلے میں بھی وہ انسان جو خیر و خوبی کے راستے پر کاربند رہتے ہیں اور اپنے عمل کی جزا دیکھ لیں گے، اور وہ لوگ جو بدی اور برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں وہ بھی اپنے اعمال کی سزا کو پہنچ جائیں گے۔ اگر نیک و بد دونوں ایک ہی سر انجام کو پائیں تو پھر خدا کے عدل پر حرف آتا ہے،
لہذا بہشت کے ساتھ جہنم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔